تو اب یہ ڈالر ڈی ڈالرائزیشن کا دور شروع ہو چکا ہے، اور آپ سب دیکھیں گے کہ بھی جنگوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بے انتہا مسائل آئندہ. ابھی کیا ہوگا کہ جنگوں کے اندر کنونشنل ویپنز استعمال نہیں ہوں گے. کنونشنل ویپنز کیا ہوتے ہیں؟ جو روایتی اسلحہ، ٹینک، توپیں، بندوق، گولیاں. یہ اب کیا ہوگا؟ نان کنونشنل ویپنز. یعنی کیا ہوگا؟ وہ آپ کا جو ہے وہ نیچرل گیس بند کر دیں گے، الیکٹریسٹی بند کر دیں گے. سردیاں ہیں، جاؤ مر جاؤ، سردی سے مار دیں گے، بھوک سے مار دیں گے. چاول بند کر دیں گے، رائس نہیں دیں گے، گندم نہیں دیں گے، گندم کسی کے پاس، چاول کسی. تو اب کیا ہوگا؟ نان کنونشنل ویپنز. وہی میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا، آج کا جو حکمران ہے، حاکم، وہ یہ نہیں کہتا میں انا ربکم، میں تمہارا خدا ہوں. حرکتیں وہی فرعون والی ہیں. ایسے ہی ہے، آپ دیکھیں گے حرکتیں وہی فرعون والی ہیں کہ ہم تمہاری تقدیر کے فیصلے کریں گے، فیوچر ہم بتائیں گے کیا ہوگا، کیسے رہو گے، کہاں رہو گے. ابھی ایک اور چیز ہوگی، ماس مائگریشن دوبارہ ہوگا. 3 وجوہات سے، 3 reasons for mass migration. نمبر 1، کلائمیٹ چینج. لیویبل نہیں رہیں گی بہت سی جگہیں. اتنی گرمی شدید ہو جائے گی وہاں سے موو کرنا پڑے گا. اتنی شدید سردی ہوگی وہاں سے موو کرنا پڑے گا. نمبر 2، دوبارہ سول وارز ہوں گی، جنگیں ہوں گی، جس کی وجہ سے موو کرنا پڑے گا. جیسے سیریا کی 22 ملین آبادی تھی جنگ سے پہلے، ابھی لیس دین 10 ملین ہے. تو 12 ملین سے زیادہ لوگ یا مر گئے یا مائگریٹ کر گئے، ملک چھوڑ گئے. تو سیکنڈ ریزن ہوگی مائگریشن، ماس مائگریشن کی، یعنی سول وارز اور وارز. تیسری ہوگی دوبارہ وہی پانی کی قلت. بہت سی جگہوں سے پانی کا مسئلہ بنے گا. آخری کہتے ہیں کہ زمانے میں دوبارہ جنگ ہوگی جیسے کربلا میں ہوئی تھی. کس پہ؟ پانی پہ. کئی ملک ابھی جو ہیں وہ دوسروں کے پانی بند کر رہے ہیں. پاکستان کے 5 دریا تھے، کتنے؟ 2 تو ڈائیورٹ ہو گئے ہیں. میں اب نہیں اس پہ جا رہا، ٹھیک ہے نا. ڈیمس بنا کے انہوں نے. اسی طرح سے ابھی فرات کے اوپر ترکی اور دوسرے ملکوں میں بہت بڑا جھگڑا کھڑا ہو رہا ہے. اسی طرح سے ایران میں پانی کا شارٹیج ہے. اسی طرح سے عراق، بہت سے ممالک میں بھی پانی کا شارٹیج آئے گا، اور لوگ ڈیمز بنا کے اس کو ڈائیورٹ کریں گے، کنورٹ کریں گے. جیسے نائل سب سے بڑا ریور ہے، اس کا مسائل، اور جگہوں پہ بھی مسائل پانی کے آئیں گے. تو اب ہم یہ سارے کے ساری تبدیلیاں آخر زمان کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی. 2/3 دنیا کی آبادی ختم ہو جائے گی، احادیث میں ہے. 2/3 of the world's population will finish. 1/3 in wars. جنگوں میں 1/3، اور 1/3 بیماریوں میں. ابھی کرونا میں کتنے لوگ مرے ہیں؟ تقریباً 1.5-2 کروڑ کے قریب. صحیح کہہ رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں مرے. 20 ملین سے زیادہ لوگ نہیں مرے. مرنے کتنے ہیں؟ 2 بلین سے زیادہ. 2.5-3 بلین لوگ مریں گے بیماری سے. تو یہ اتنے نہیں، ابھی تو ہم کرونا سے ڈر گئے، ابھی تو آگے بہت کچھ ہونا ہے. جنگوں میں، بیماریوں میں لوگ جب مریں گے تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں سے کو مطمئن رہیں، جہاں ہو وہیں رہو. تو کہا مولا کوئی بھی نہیں مرے گا. مولا نے کہا بہت کم، آٹے میں نمک کی طرح، بہت کم مریں گے. مریں گے، کم مریں گے، اور پھر ہمارا عدد بڑھ جائے گا. ابھی جو ہے ہم جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ظہور کب ہے، اس کی ہمیں اجازت. امام نے منع کیا، کذب الوقتون، جو وقت معین کرے، جو اسپیسیفائی کرے کہ ظہور کا یہ ٹائم ہے، اس کو کوئی آپ جھوٹے. کوئی نہیں جانتا ظہور کا وقت، کوئی مرجع، کوئی عالم، کوئی نہیں جانتا. امام جانتے بس. اور کیوں نہیں بتایا؟ تاکہ اگر بتائیں کہ بھئی امام کا مثال کے طور پہ تب ظہور ہوگا اس ڈیٹ کو، تو ایسا نہ ہو کہ باقی لوگ سوچیں میں تو تب تک زندہ نہیں رہوں گا، میں کیوں پریپیئر کروں، تیاری کیوں کروں. امام نے کہا ہر آدمی پریپیئرڈ رہے تاکہ اس کو ثواب ملے، ہر آدمی کو ثواب ملے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانزیشن ہر 100 ایئرز میں، پچھلے 650 ایئرز سے یورپ کا کنٹرول ہے ورلڈ اکانومی پہ، گوروں کا. امریکہ جو ہے یہ گوروں کا ہے، یورپینز کا، نیٹو امریکنز کا نہیں ہے. یہ نیٹو امریکنز نہیں جو وہاں پہ رول کر رہے ہیں، ہے نا. یہ سارے یورپینز ہیں، انگلش، آئرش، فرینچ، جرمن، اٹالین، یہ اسپینش، یہ سارے لوگ ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہیں. تو پہلے امریکہ کی ریزرو کرنسی اس وقت دنیا کی ڈالر ہے، 87 ایئرز ہو گئے. اس سے پہلے پاؤنڈ تھا، برطانیہ کا تھا، برٹش. اس سے پہلے فرینچ، اس سے پہلے اسپین، اس سے پہلے ہالینڈ، اس سے پہلے پورچگل. 650 ایئر سے تقریباً ایوریج 100 ایئرز میں ریزرو کرنسی چینج ہو جاتی ہے، 80 ایئرز میں 100، 125 ایسے. تو اب یہ ہم ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں.
ڈالر ختم ہو رہا ہے، اب نہیں آئیں گی کرنسیز ڈیجیٹل کی، جو بھی آئے گا. تو اب یہ اب پہلے تھا یعنی بائی پولر سسٹم تھا رشیا اینڈ امریکہ، پھر ختم ہو گیا صرف یونی پولر ہو گیا امریکہ. اب ہم جا رہے ہیں ملٹی پولر سسٹم میں. اب کسی کی بھی کوئی چودراہٹ نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، بڑے سسٹم بدلیں گے، بڑے ابھی بہت کچھ ہونا ہے. ڈر تو نہیں رہے لوگ. یہ میری ناقص رائے ہے، تحقیق ہے، حرف آخر نہیں ہوں، میں معصوم نہیں ہوں، میں خود مانتا ہوں گنہگار ہوں، میری ریسرچ ہے، میری ریسرچ ہے، غلط ہو سکتی ہے، لیکن میں جس نتیجے پہ پہنچا میں پیش کر رہا ہوں. تو ابھی بہت کچھ تبدیل ہونا ہے، بہت کچھ بنے گا، ابھی بہت کچھ بگڑے گا. اور آج بڑے بڑے جو پیسے والے ہیں، یہ حکومتیں باتیں کر رہے ہیں کہ ارتھ کین ناٹ ٹیک 8 بلین پیپل. زمین پہ 8 ارب لوگ نہیں رہ سکتے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ لوگوں کو مارنا ہے. ایزیسٹ اسکیپ گوٹ کون ہے؟ افریقی. تو وہاں افریقہ جا کے بھی ماریں گے، بہت بڑے پیمانے پہ بیماریاں پھیلائیں گے. ڈی کلاسیفائڈ آپ ڈاکیومنٹس دیکھیں گے نا امریکہ کی، تو اس میں بہت سی بیماریاں پتہ چلے گی لیبورٹریز میں بنی ہیں، افریقہ میں پیدا، جیسے ایڈز وغیرہ آ گیا افریقہ میں، انہوں نے کہا افریقہ میں بنی نہیں. ابھی ڈی کلاسیفائڈ پیپرز میں آ گیا کہ یہ امریکہ کی لیبورٹری میں بنائی گئی تھی آبادی کنٹرول کرنے کے لیے. تو ابھی بہت سی بیماریاں اور بنائی جائیں گی. ابھی یہ کہتے ہیں نا، میں نے کہا نان کنونشنل ویپنز، اس میں بایولوجیکل ویپنز بھی آتے ہیں. تو ابھی بہت سے اور حرکتیں کریں گے. انسان جو ہے وہ ترقی کر گیا ہے، لیکن اس کی فرعونیت ختم نہیں ہوئی. اندر کا یزید نہیں مرا، اندر کے یزید کو مارنا ضروری ہے. حسین اس کے دل میں ہوتا ہے جہاں یزید نہ ہو. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ وہاں حسین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آتے جہاں یزید ہو. میری باتیں پہنچ رہی ہیں نا؟ دو محبتیں معصوم فرماتے ہیں ایک ساتھ نہیں ہوتی، شیطان کی اور اللہ کی. یزید اور حسین ساتھ ساتھ نہیں ہوتے. جیسے ہی مولا حسین علیہ السلام دل میں آئیں گے، یزید نکل جائے، خود ہی نکل جائے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا محرم سفر میں بڑا انسان دیندار ہو جاتا ہے، کیونکہ دل میں حسین ہوتے ہیں. یزید خود ہی نکل جاتا ہے، اسے پتہ ہے میری جگہ نہیں ہے، حسین آ گئے. کبھی حسین ابن علی کو دل سے نہ نکلنے دیں. شیعہ اسے کہتے ہیں اس کے دل میں ہمیشہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام بستے رہیں.